ہیومن رائٹس اور فریڈم آف ایکسپریشن کے چیمپئن جو ہیں وہی اصل میں فریڈم آف سپیچ کے دشمن ہیں۔ اگر ہم کشمیر کے اوپر بات کرتے ہیں تو انڈین گورنمنٹ ہمارے اکاؤنٹ سسپینڈ کروا دی۔ کچھ این جی اوز جو فورن فنڈ کے اوپر چلتی ہیں، جن میں سے ایک این جی او ہے جس کا نام DRF ہے، ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن، جس کی آنر نگہداد ہیں۔ یہ این جی او فورن فنڈنگ لیتی ہے۔ بہت ڈائریکٹ اٹیک نہیں تھا ایک فیمیل پہ؟ میں ہر چیز ثبوت کے ساتھ دے سکتا ہوں۔ عورت مارچ کے اوپر کبھی اسلام کو گالی نہیں دیں گے، کبھی پاکستان کو گالی نہیں دیں گے۔ یہی لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھ کے دین اسلام کو بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، پاکستان کو بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور انہیں کوئی روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ انڈیا کے علاوہ پاکستان میں بھی کیسی این جی او بیٹھی ہے جو اس کو کنٹرول کر رہی ہے؟ یہ لوگ فورن ٹورز کرتے ہیں، فورن ایونٹس اٹینڈ کرتے ہیں، وہاں پہ فیس بک اور ٹویٹر کے جو آتے ہیں آفیشلز آتے ہیں، ان سے یہ واٹس ایپ نمبرز لے لیتے ہیں، وہاں پہ بتاتے ہیں ہمارے ساتھ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، سارا ڈرامہ کرتے ہیں۔ میں گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کروں گا، عورت مارچ اور اس طریقے کی جتنی این جی اوز ہیں انہیں ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ اسلام کے خلاف ہیں، یہ پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف ہیں، یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو نہیں مانتے۔ السلام علیکم، وائٹ نیوز کے پلیٹ فارم سے میں ہوں ماہی شیخ۔ آج آپ کی ملاقات کرائیں گے حنزلہ طیب سے۔ حنزلہ طیب کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو بہت سارے انٹرنیشنل میڈیا ایجنسیز جو ہیں ان کو کور کر چکی ہیں، اور ایک امریکی جریدہ روٹرز جو ہے وہ اس پہ بڑی ڈیٹیل سے ایک آرٹیکل بھی لکھ چکا ہے۔ آزادی رائے کا حق ہر انسان کو ہے، لیکن یہ باتیں حنزلہ کے بارے میں بالکل الٹ ثابت ہو رہی ہیں۔ حنزلہ کو آزادی رائے کا حق کیوں نہیں دیا جا رہا، اس کی بات آج ہم حنزلہ سے ہی کریں گے۔ السلام علیکم حنزلہ، ویلکم، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ۔ اچھا، تو حنزلہ مجھے یہ بتائیے کہ ٹویٹر یوز کرتے ہوئے آپ کو بہت سارے پرابلمس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، بہت سارے مسائل جو ہیں وہ آپ کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، آخر ایسا کیوں ہے اور کون سے پرابلمس ہیں آپ کے ساتھ؟ تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے تو میں وائٹ نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے پلیٹ فارم دیا ہے جہاں پہ آ کے میں اپنی بات کر سکتا ہوں۔ ہیومن رائٹس اور فریڈم آف ایکسپریشن کے چیمپئن جو ہیں وہی اصل میں فریڈم آف سپیچ کے دشمن ہیں۔ میں یہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ جو بات کروں گا میں پروف کے ساتھ بات کروں گا، کیونکہ اب یہ چیز جس طریقے سے ہو رہی ہے اسے رکنا چاہیے، ادروائز پاکستان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ یوز کرنے والا ایک بھی پاکستانی نہیں رہے گا۔ یہ لوگ سب کو یہاں سے سوشل میڈیا سے وائپ آؤٹ کر دیں گے۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ پاکستانی جو ہے وہ سوشل میڈیا سے چلے جائیں گے یا بہت ایزیلی ان کو ریموو کر دیا جائے گا؟ یہ چیزیں اگر ہم دیکھیں تو خواب میں تو بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ حقیقت سے ان کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر ہم کشمیر کے اوپر بات کرتے ہیں تو انڈین گورنمنٹ ہمارے اکاؤنٹ سسپینڈ کروا دی۔ یہ تو بہت ایک عام اور ایک نارمل سی بات ہے، اس کے بارے میں تو سب کو پتہ ہے حنزلہ۔ اگر ہم پاکستان کے اندر موجود کالی بھیڑوں کو بے نقاب کرتے ہیں تو یہی جو فورن فنڈڈ این جی اوز ہیں اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے ہمارے انٹرنیشنلی طور پہ ہمارے اکاؤنٹس کو بین کروا دیا جاتا ہے۔ اچھا حنزلہ، دیکھیں آپ نے کہا کہ فورن فنڈنگ این جی اوز، اب ساری این جی اوز ایک کیٹیگری میں تو ہم نہیں لے سکتے، لائک جیسے ہم کہتے ہیں کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ویسے ہی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تو آپ کسی ایک کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کسی ایک کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں، یا کوئی 10-12 ہیں جن کے نام آپ میرے سامنے لینا چاہ رہے ہیں؟ جب این جی اوز کی بات کرتا ہوں نا، پاکستان میں بے شمار این جی اوز ہیں، عیدھی ہمارے سامنے ہے، یا اس طریقے سے سلانی ویلفیئر ٹرسٹ ہے، اس طریقے سے کافی ایسی این جی اوز ہیں جو پاکستان میں واقعی پیسے ہوئے طبقات کی ہیلپ کر رہی ہیں۔ پر کچھ این جی اوز جو فورن فنڈ کے اوپر چلتی ہیں، جن میں سے ایک این جی او ہے جس کا نام DRF ہے، ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن، جس کی آنر نگہداد ہیں۔ یہ این جی او فورن فنڈنگ لیتی ہے۔ بہت ڈائریکٹ اٹیک نہیں تھا ایک فیمیل پہ؟ میں ہر چیز ثبوت کے ساتھ دے سکتا ہوں، اسی لیے پھر میں اتنے دڑلے سے میں یہاں پر بات بھی کر رہا ہوں۔ یہ لوگ فورن فنڈنگ لیتے ہیں، کبھی ان کے اکاؤنٹ میں 4 کروڑ آتے ہیں، کبھی 6 کروڑ آتے ہیں، کبھی 7 کروڑ آتے ہیں، کل ملا کر ان کے اکاؤنٹ میں 35-40 کروڑ روپے رقم آتی ہے۔ اچھا، انہوں نے میں اگر آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں، 2015 میں انٹیریئر منسٹری چودھری نثار صاحب اس کے منسٹر تھے، انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ جتنی بھی این جی اوز ہیں لوکلی یا انٹرنیشنل این جی اوز ہیں وہ اپنی آڈٹ رپورٹ انٹیریئر منسٹری میں سبمٹ کروائیں گی۔ کچھ این جی اوز نے کروا دی۔ یہ جو DRF ہے، ڈیجیٹل رائٹس
فاؤنڈیشن, اس نے اپنی آڈٹ رپورٹ ایک مرتبہ سبمٹ کروائی اور اس کی اپنی آڈٹ رپورٹ اپنی ویب سائٹ پہ بھی لگائی. اس آڈٹ رپورٹ میں جو ان کی بینک سٹیٹمنٹس ہیں وہ ساری انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ لگائی تھی, پر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے وہ ہٹا دی. پچھلے 8 مہینے سے انٹیریئر منسٹری نکت داد کو, ڈی آر ایف کو لیٹرز بھجوا رہی ہے کہ آپ آئیں اور آپ آ کے ہمیں ثبوت دیں کہ آپ کی رقم کہاں سے آئی اور کہاں پہ آپ لوگوں نے اس کو خرچ کیا. تو یہ آ کے انٹیریئر منسٹری کو جواب نہیں دیتے. جب ان سے بات کی جاتی ہے, میں نے اکثر سوشل میڈیا ٹویٹر کے اوپر جا کے ان سے کویسچن کی ہے کہ آپ کیوں اپنی آڈٹ رپورٹ انٹیریئر منسٹری کو سبمٹ نہیں کرواتے, تو یہ ایک ادارہ اکنامک افیئر ڈویژن EAD, اس کا ایک لیٹر دکھا دیتے ہیں, ہم تو اس ادارے کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں, تو ہم انٹیریئر منسٹری کو جواب دے نہیں ہیں کہ ہم نے MOU سائن کیا ہوا ہے EAD کے اندر. جب آپ نے کہا کہ میں نے جا کے پوچھا, بھائی کوئی بھی NGO تو جب آپ اس سے سوال پوچھیں گے وہ تو آپ کو سیدھا سیدھا پوچھے گا کہ آپ میرے پھپھے مامے چاچے کے پتر لگتے ہیں, آپ کا جواب دیں. اچھا, میں ایز اے سٹیزن آف پاکستان, میرے پاس رائٹ ہے کہ کسی کے پاس بھی اگر باہر سے پیسہ آتا ہے تو مجھے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ وہ پیسہ کہاں سے کما رہا ہے اور پاکستان میں کس مقاصد کے لیے وہ پیسہ استعمال کر رہا ہے. یہ کام گورنمنٹ کا اور اداروں کا ہے. ادارے جو ہیں وہ قانون سازی کراتے ہیں, قانون بنواتے ہیں اس پہ اور امپلیمنٹیشن کراتے ہیں. ہم لوگ ایک ایشو کو ریز کر دیتے ہیں, ادارے اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں. اب جب پچھلے 1 مہینے میں اس ٹاپک کے اوپر بات کر رہا ہوں, فورن فنڈنگ, تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو ان کی انویسٹیگیشن ہوئی, ان کے اگینسٹ ایک کیس تھا EAD کے اندر, اکنامک افیئر ڈویژن کے اندر, اور اس کیس کے بلبوتے کے اوپر 1-2 دن پہلے EAD نے ان کی رجسٹریشن کینسل کر دی ہے. میرا سوال ابھی بھی وہی ہے کہ وہ پیسہ اگر آ رہا ہے وہ کہاں جا رہا ہے, کہاں استعمال ہو رہا ہے بیسکلی؟ عورت مارچ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. عورت مارچ کا اگر لیڈرز چیک کریں تو کوئی سامنے پرومیننٹ اس کا لیڈر نہیں ہے. حالانکہ اگر ہم اب دیکھیں تو جہاں تک آج تک یہ بات چلتی آ رہی ہے فیمنسٹ خواتین کے حوالے سے کہ ان کو شاید ان کے بیک بون پہ ماروی سرمد کا نام ہے, کہا جاتا ہے یہ, اور جب اب ماروی سرمد کا نام لے تو بہت ساری اور خواتین جو ہیں وہ اس میں انوالو ہوتے ہوئے نظر آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ابھی تک تو کلیئر پوائنٹ کوئی بھی نہیں ہے کہ بیسکلی پیچھے ہے کون. نکت داد. بڑے وثوق سے کہا آپ نے. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں جب کوئی بندہ اپنی آڈٹ رپورٹ جمع نہیں کراتا اور نہیں بتاتا کہ کروڑوں روپے کہاں سے آئے, یہ نگہت داد کی آپ بات کر رہے ہیں, میرا تو پوائنٹ یہاں ہے, ہم تو وہاں پہ طاہرہ عبداللہ کو بھی دیکھتے ہیں, بہت ایکٹیو ہمیں نظر آتی ہیں, ماروی سرمد ہمیں اس طرح کی, تو میں سوشل ایکٹیوسٹ اگر خواتین کا ذکر کرنا شروع کروں تو ایک بہت لمبی لسٹ نظر آئے گی. اب میں اس میں کیا کہوں کہ آپ فیمنسٹ خواتین کے اگینسٹ ہیں اس لیے یہ بات کر رہے ہیں؟ نہیں, میں فیمنزم کے اگینسٹ نہیں. اگر ایسا ہے تو وہی خواتین ہم دیکھ رہے ہیں, ابھی کل پرسوں کا ہی ذکر ہے کہ یہ سارے ایک دفعہ سے پھر پلے کارڈز لے کر کھڑے ہو گئے تھے اور یہی فیمنسٹ خواتین ساری کھڑی ہوئی تھی اسی کے پیچھے. میں یقین مانے, میں سوشل میڈیا پہ کافی عرصے سے میں نے کافی مانیٹر کر رہا ہوں بڑے گہری نظر سے, اور یہ لوگ مجھے تقریباً اچھے طریقے سے جانتے بھی ہیں. یہ لوگ اس طریقے سے پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ عورت مارچ کے اوپر کبھی اسلام کو گالی نہیں دیں گے, کبھی پاکستان کو گالی نہیں دیں گے, کیونکہ جس جگہ پہ وہ لوگ کر رہے ہیں اس کے ارد گرد سیکورٹی ادارے وہاں پہ ان کی سیکورٹی پر ہوتے ہیں, وہاں پہ اس طریقے کے بات نہیں کرتے. پر یہی خواتین, یہی لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھ کے دین اسلام کو بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, پاکستان کو بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, اور انہیں کوئی روکنے والا کوئی نہیں ہے. یہ لوگ سوشل میڈیا کو اپنے ٹول کے لیے یوز کرتے ہیں. اتنی انہوں نے مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن پاکستان کے اگینسٹ پھیلائی ہے کہ جو ینگ مائنڈ سیٹ ہیں, چھوٹی بچیاں, ان کا دماغ انہوں نے خراب کر دیا ہے. تو ان سب چیزوں کے لبے لباب چیزیں وہاں آ گئی کہ پھر آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ کیوں بین ہو جاتا ہے؟ مطلب اگر آپ ایک اچھے کاز کے لیے کام کر رہے ہیں, آپ کا کاز اچھا ہے, بہت سارے لوگ اگر یہ بات سننے کے بعد میں آپ کی سپورٹ کرتی ہوں تو پھر تو بہت سارے پاکستانی جو ہیں وہ آپ کے حق میں کھڑے ہو جائیں گے. میرا یہی کویسچن DRF سے ہے. DRF پارٹنر ہے ٹویٹر کا بھی, فیس بک کا بھی. DRF اپنے اگینسٹ یا فیمنزم کے اگینسٹ یا عورت مارچ کے اگینسٹ یا کسی بھی ایسے ایشو کو, ان کی جو سی چال ہے انہیں ایکسپوز کرنے کے تحت کوئی اسٹریٹجی سوشل میڈیا پر اپناتا ہے, یا اس کے اکاؤنٹ بین کر دیں گے. میرے ٹویٹر اکاؤنٹ انہوں نے بے شمار بین کروائے, اور بے شمار پاکستانیوں کے. اگر یو ہیو پروف نا بقول آپ کے پاس اگر کچھ پروفز ہیں تو آپ اس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی, تو عدالت تو ایک بہت ہی ایزی وے ہے کسی بھی چیز کو لے جانے کے لیے. تو آپ کورٹ کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹاتے؟ میں انٹرپول میں بھی جاؤں گا,
میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی جاؤں گا, میں ان کے خلاف FBR میں بھی جاؤں گا, SCCP میں بھی جاؤں گا, میں ہر ادارے کا دروازہ کھٹکاؤں گا, کیونکہ انہوں نے انارکی پھیلا دی ہے پاکستان میں. میں گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کروں گا عورت مارچ اور اس طریقے کی جتنی NGOs ہیں انہیں ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ اسلام کے خلاف ہیں, یہ پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف ہیں, یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو نہیں مانتے. دوسری چیز, یہ لوگوں کو نسلیں تباہ کر رہے ہیں, پاکستان کے فیملی سسٹم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو آج پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس کا افیکٹ ہماری آنے والی نسلوں پر ہوگا, انہیں فوری طور پہ بین کرنا چاہیے. تو ابھی تک اس کو بین کیوں نہیں کیا جا رہا, یا روکا کیوں نہیں جا رہا, یا اس کا کوئی سدباب کیوں نہیں کیا جا رہا؟ آج سے پہلے میں یہ خود کویسچن کیا کرتا تھا, اپنے آپ سے بھی پوچھتا تھا کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا. تو کل مجھے جو جواب ملا ہے EAD کی طرف سے کہ انہوں نے جب DRF کی جو رجسٹریشن ہے وہ کینسل کی ہے, تو اب مجھے سمجھ آ گیا کہ گورنمنٹ آف پاکستان اب ایکشن لینا شروع ہو چکی ہے ایسی NGOs اور ایسے جتنے بھی عناصر ہیں ان کے خلاف. آج تک ہمیں یہی سمجھ آ رہی تھی کہ شاید یہ ٹویٹر کا جو معاملہ ہے وہ انڈیا جو ہے وہ اس کو کنٹرول کر رہا ہے. تو ایک دم سے یہ ایک تو نئی اور ڈفرینٹ چیز سامنے نہیں آ گئی کیا کہ انڈیا کے علاوہ پاکستان میں بھی ایک ایسی NGO بیٹھی ہے جو اس کو کنٹرول کر رہی ہے؟ دیکھیے انفارچونیٹلی یہ ایک سچ ہے اور ہم سے برداشت نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ہاتھوں سے اتھارٹی نکل کے لوگوں کو فورن فنڈڈ NGOs کے ہاتھوں میں وہ اتھارٹی آ جائے. یہ لوگ فورن ٹورز کرتے ہیں, فورن ایونٹس اٹینڈ کرتے ہیں, وہاں پہ فیس بک اور ٹویٹر کے جو آتے ہیں آفیشلز آتے ہیں ان سے یہ واٹس ایپ نمبرز لے لیتے ہیں, وہاں پہ بتاتے ہیں ہمارے ساتھ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, سارا ڈرامہ کرتے ہیں. پھر وہ انہیں اپنے نمبرز دے دیتے ہیں, پھر یہ دکھاتے ہیں کہ ہم یہ مسائل کر رہے ہیں, یہ مسائل کر رہے ہیں, ہر چیز جھوٹ کے اوپر یہ لوگ بنیاد بناتے ہیں. اور جب ان کے ساتھ واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ ان کا ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ جتنے ان کے مخالفین ہوتے ہیں ان کے اکاؤنٹس انہیں دیتے ہیں اور وہ لوگ سسپینڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو کس طرح سے ان چیزوں کو روکا جائے گا یا کنٹرول کیا جائے گا؟ دیکھیں گورنمنٹ آف پاکستان کو سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ ان کے جتنے ٹویٹر, فیس بک, گوگل یا جتنی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں ان کے آفیسز پاکستان میں کھلوائے. ان کے جب تک آفیسز پاکستان میں نہیں بنیں گے پاکستان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ انہیں کنٹرول کر سکے. کووڈ کی وجہ سے میرے خیال میں یہ چیزیں ڈیلے میں آ گئی, ڈیلے میں, اور یہ اب فوری طور پہ کرنا چاہیے کیونکہ اگر اس میں اور دیر کی تو یہ مسائل بڑھتے چلے جائیں گے اور سوشل میڈیا پر پاکستان کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. ایٹ دا اینڈ میں یہ چاہوں گی کہ آپ اگر کوئی اپنا میسج دینا چاہیں دیکھنے والوں کے لیے اور آپ ان کو بتانا چاہیں بیسکلی کہ ہم آج کس چیز پہ بات کر رہے ہیں اور ایک یہ کیسی چیز ہے جس پہ روک تھام ہونی چاہیے, یا پھر گورنمنٹ کو آپ گائے بگائے میسج دیتے رہیں, پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ اگر کچھ اس پہ لاسٹ ریمارکس دینا چاہیں آپ تو میں اپنے دیکھنے والوں کو ایک میسج دوں گا کہ میں نے اب جو مشن اپنا سٹارٹ کیا ہے ان فورن فنڈڈ NGOs کو ایکسپوز کرنے کا, میں سوشل میڈیا پر ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا, میں اپنا یہ مشن جاری رکھوں گا اور انشاءاللہ تعالی ہم انہیں ایکسپوز کریں گے. اور میری گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اپنی آنکھیں کھولیں اور ایسی NGOs کو اور ان سے شدید طریقے سے انویسٹیگیشن کی جائے. اب صرف ان کی جو رجسٹریشن ہے کینسل کر کے ان کا معاملہ ختم نہ کر دیا جائے, ان سے پوچھیں کہ ان کے پاس پیسے کہاں سے آئے تھے اور کہاں پہ انہوں نے خرچ کیے ہیں, ادروائز انہیں پھر عدالتوں کا سامنا کرنا پڑنا چاہیے. بہت شکریہ, تھینک یو حفظہ. ویل جناب, آج ہم نے آپ کو بتایا کہ ڈیجیٹل میڈیا جو ایک پلیٹ فارم ہے اس پہ کیا کیا مسائل جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. لائک حنزلہ کی سٹوری آپ تک پہنچائی ہم نے کہ ٹویٹر اکاؤنٹ کے جو مسائل حنزلہ کے ساتھ ہیں وہ خدا نہ خواستہ کسی اور کے ساتھ پیش نہ آئے. اس سے پہلے ہم نے وائٹ نیوز نے ایک آواز اٹھائی. اپنا خیال رکھیے گا. نیکسٹ پروگرام کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.